السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون۔ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس کورس میں جس کا نام ہے قصص الانبیاء۔ یہ سیریز جو ہماری قصص الانبیاء کی چل رہی ہے یہ اس کی 5ویں کڑی ہے، یہ اس کا 5واں ایپیسوڈ ہے۔ الحمدللہ ہم نے حضرت آدم کا، حضرت ادریس کا تذکرہ مکمل کیا تھا اور ہم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے تھے۔ انشاءاللہ آج کے درس میں بھی، کل کے درس میں ہم نے کچھ حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں کی تھی، انشاءاللہ آج بھی ہم لوگ کچھ باتیں کریں گے۔ کل جو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے درس میں دیکھا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں، آپ کی زندگی میں جو دیکھا تھا، ہم نے آپ کا نام، آپ کی فضیلت، اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کے بعثت کے وقت کے حالات، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو جب مبعوث کیا گیا تب جو ہے دنیا میں شرک پھیل چکا تھا، شرک کی ابتدا ہو چکی تھی، اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ دنیا میں سب سے پہلے شرک کیسے ہوا، اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیا، کس کس انداز میں دعوت دیا، کس کس طریقے سے دعوت دیا، ان پر دلیل پیش کی، انہوں نے دلیل کا جواب دیا قوم نے، حضرت نوح علیہ السلام نے ہر اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کی، نرمی سے، ان کو پیار سے، محبت سے، ہر اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کی قوم نہیں مانی، اور آخر میں ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ تم کافی دعوت ہمیں دے چکے، ہم سے بہت جو ہے جدال کر چکے، کہا قال یا نوح قد جادلت لنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، کہ اے نوح آپ نے ہمیں بہت دعوت دے لی، بہت سمجھا لیا، بہت باتیں کر لی، بہت جو ہے آپ نے ہمیں بول لیا، اب اگر آپ کو بولنا ہے، اب اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس چیز کو لے آئیں جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، یعنی عذاب ان لوگوں نے مانگا، ان لوگوں نے عذاب طلب کیا۔ ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی سال اپنی قوم میں دعوت دی، 950 سال۔ خود اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے اپنی قوم کو کتنے سال دعوت دی؟ 1000 کے لیے 50 سال کم، یعنی 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے ان کو طوفان نے آ کر کے پکڑ لیا اور وہ ظالم تھے۔ سوچئے ایک نبی 950 سال تک دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ہاں ہم لوگ تھوڑا سا دعوت کا کام کر لیتے ہیں، دیکھتے بھائی لوگ بات نہیں مان رہے، آدمی تھکار کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ ہاں، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، ان کی قوم کو سمجھاتے رہے، ان کی قوم کو بتاتے رہے، لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا۔ جیسے کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا، انشاءاللہ میں سورہ نوح جو ہے بہت اہم ہے اس معاملے میں، اور اس میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح کی دعوت کو، آپ کے کردار کو، آپ کی دعا کو، ساری چیزوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ تو آئیے حضرت نوح علیہ السلام کے جذبات دیکھتے ہیں اپنی قوم کے تعلق سے، اور پھر انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا بھی ہم لوگ دیکھیں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ رب العالمین انبیاء کرام جو ہے انہی میں سے، یعنی جس قوم کی طرف اللہ رب العالمین نبی بھیجتا تھا، انبیاء انہی میں سے ہوتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی قوم کے تئیں ایک جذبہ رکھتے تھے، ایک جوش رکھتے تھے، اس اعتبار سے ان کی دعوت میں تاثیر ہوتی تھی، ان کی دعوت میں اثر ہوتا تھا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ان کی قوم میں سے بھیجا، اور اللہ رب العالمین نے سورہ نوح کی آیت نمبر سب سے پہلی آیت میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائے، خبردار کریں اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ اس عذاب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ان کی قوم کو ڈرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے ان کی قوم میں حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم کے لوگوں میں تمہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ڈرانے والا ہوں، میں تمہیں ڈرانے والا ہوں، جہنم کی سے ڈرانے والا ہوں، جنت کی خوشخبری دینے والا ہوں۔ لہذا حضرت نوح نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں میں تمہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ڈرانے والا ہوں، ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، میری اطاعت کرو۔ دیکھیے
انبیاء کرام اپنی اطاعت کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، اور گویا نبی کی اطاعت کرنا یہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے یہی کہا نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو جو نبی کی اطاعت ہوتی ہے وہی اصل میں اللہ رب العالمین کی اطاعت ہوتی ہے۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ اللہ سے ڈرو، ہاں فاتقوا اللہ واطیعون، کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو گے، مجھ سے اللہ رب العالمین سے ڈرو گے اور میری اطاعت کرو گے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، تمہاری خطاؤں کو، تمہاری غلطیوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیں گے۔ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک کے لیے مہلت دیں گے۔ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب مقرر کردہ وقت آ جاتا ہے، وعدے کا دن آ جاتا ہے، تو پھر مؤخر نہیں کیا جاتا، کاش کہ تمہیں سمجھ ہوتی۔ دیکھیے اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے ایک بہت اہم بات کہی، وہ کیا کہ اگر اللہ رب العالمین سے بندہ ڈرے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اسی طرح نبی کی اطاعت کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ہمارا آپ کا معاملہ بھی یہی ہے، ہمارے آپ کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے کہ اگر ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمارے بھی گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ پچھلے جتنے گناہ کیے ہیں نا انسان نے اب تک کے، وہ سارے گناہ اللہ رب العالمین بخش دیں گے، سارے گناہوں کی اللہ رب العالمین مغفرت کر دیں گے۔ اور آگے فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہ اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات و دن دعوتیں دی۔ اللہ اکبر، دیکھیے اب یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام اپنے جذبات کو بیان کر رہے ہیں کہ اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن و رات دعوت دی، دن میں بھی ان کو دعوت دیتا، رات میں بھی ان کو دعوت دیتا، ہر اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کرتا، ہر اعتبار سے ان تک دعوت، تیرے دین کی دعوت کو ان تک پہنچاتا۔ ہاں دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے نا دن و رات کی تعین کیوں کی؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسان ہر اعتبار سے جب دعوت دیتا ہے تو دن میں بھی ملاقات ہوتی ہے کچھ لوگوں سے، ان کو بھی دعوت دیتا ہے، رات میں بھی ملاقات ہوتی ہے ان سے کچھ لوگوں کو، ان کو بھی دعوت دیتا ہے۔ اس میں ایک داعی کے لیے سبق ہے، وہ یہ نا کہ اس کو موقع دیکھنا چاہیے، دن رات جب کبھی موقع مل جائے، جب کبھی اس کو آسانی ہو جائے فوراً دعوت دے دے۔ اللہ کے دین کی طرف بلانے میں اس کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جب کبھی چاہے رات میں ہی موقع کیوں نہ ملے، رات میں ہی کوئی معاملہ کیوں نہ پیش آ جائے دعوت کا، آپ رات میں دے، دن میں دے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہ اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن و رات دعوت دی، رات میں بھی ان کو دعوت دی، دن میں بھی ان کو دعوت دی۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن ان کی خصلت ہی میں نافرمانی تھی، ان کی فطرت ہی میں نافرمانی تھی۔ جتنا میں نے ان کو دعوت دی وہ لوگ اتنا دور بھاگے، وہ لوگ اتنا بھاگنے لگے، وہ لوگ اتنا مجھ سے دور ہونے لگے، مجھ سے دور بھاگنے لگے۔ حضرت نوح کہتے ہیں اللہ رب العالمین میں نے جتنا ان کو دعوت دی نا وہ لوگ اتنا دور بھاگتے تھے۔ دیکھیے کیسا ہوتا ہے نا، لوگ دعوت سے بھاگتے ہیں، لوگ دعوت سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا کام یہ ہے نا کہ ہم اپنی دعوت کو جاری رکھیں۔ حضرت نوح نے چھوڑا نہیں دعوت کو، وہ لوگ بھاگے تب بھی حضرت نوح نے دعوت دی۔ 950 سال کوئی چھوٹی بات ہے، 950 سال تک دعوت کا کام کرنا۔ آج انسان 2-4 لوگوں کو 10 لوگوں کو دعوت دیتا ہے، دیکھتا ہے نہیں مان رہے تو تھک جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، لیکن حضرت نوح نے 950 سال تک دعوت دیا۔ آپ خود اندازہ لگائیں، آپ خود سوچیں کہ 950 سال کی مدت کتنی ہوتی ہے۔ ہاں حضرت نوح کہتے ہیں اللہ رب العالمین میں نے ان کو دن و رات دعوت دی، اے اللہ رب العالمین میں نے ان کو بہت سمجھایا، ہاں میں نے ان کو جتنی زیادہ دعوت دی اتنا یہ لوگ دور بھاگے، یہ لوگ جو ہے اتنا دور بھاگنے لگے، اتنا زیادہ دور بھاگنے لگے۔ اور فرمایا وَإِنِّي آیت نمبر 7 میں وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ جب کبھی میں نے تیری بخشش کی طرف ان لوگوں کو بلایا، جب کبھی میں نے تیری بخشش کی طرف ان لوگوں کو بلایا تو جعلوا اصابعهم فی آذانہم، تو ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیا، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لی اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ اللہ رب العالمین نے دیکھی یہاں پر حضرت نوح کی دعوت کا ایک پہلو ذکر کیا، وہ یہ کہ جب ان لوگوں کو دعوت دی گئی نا تو ان لوگوں نے حضرت نوح کی باتوں کو نہیں مانا اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی کہ تاکہ نوح کی بات کان میں پڑے ہی نہ۔ جب بات کان میں پڑے گی ہی نہیں، آدمی سنے گا ہی نہیں، تو
متاثر بھی ہوگا نہیں. لہذا اس نے ان لوگوں نے کیا کیا, حضرت نوح کی جب دعوت حضرت نوح ان لوگوں کو دیتے تو وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیتے, ہاں, اور اسی طرح سے اپنے کپڑوں کو اپنے اوپر اوڑھ لیتے, ہاں, واستكبروا استكبارا, اور ان لوگوں نے بہت بڑا تکبر کیا. ثم انی دعوتهم جہارا. دیکھیے حضرت نوح کہتے ہیں اللہ رب العالمین میں نے ان کو بآواز بلند دعوت دی, میں نے بآواز بلند, میں نے زور سے یعنی اعلان کر کے ان کو دعوت دی, اعلانیہ طور پر ان کو دعوت دی. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا, اور بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی اور چپکے چپکے بھی کہا. ایک تو میں نے ان کو جو ہے اعلانیہ بھی دعوت دی, اے اللہ رب العالمین میں نے ان کو چپکے چپکے بھی دعوت دی, میں نے ان کو بلند آواز سے بھی دعوت دی, ہر اعتبار سے. دیکھیے اللہ رب العالمین نے حضرت نوح کی دعوت کے ہر پہلو کو بیان کر رہا ہے. کہا دنوں رات دعوت دی, کہا جتنی دعوت دی اتنا یہ لوگ دور بھاگے, انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی تاکہ بات ہی نہ سن پائے, ان لوگوں نے تکبر کیا. پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ حضرت نوح کہتے ہیں کہ میں نے ان کو جو ہے یعنی بلند آواز, بآواز بلند میں نے ان کو دعوت دی. ثم اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا, میں نے ان کو جو ہے یعنی اعلانیہ طور پر بھی دعوت دی, چپکے چپکے بھی دعوت دی. فقلت استغفروا ربکم انه كان غفارا, میں نے ان سے کہا اپنے رب سے اپنی بخشش مانگو, بخشش کروا لو اپنے رب سے اپنی, اور وہ یقیناً بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا. دیکھیے استغفار کے فوائد, ایک تو حضرت نوح کی دعوت میں یہاں پر اللہ رب العالمین استغفار کے فوائد بھی بیان کر رہے ہیں. انشاءاللہ جب نتائج آئیں گے نا, فوائد اور نتائج, وہاں بھی انشاءاللہ میں اس بات کو ذکر کروں گا. لیکن مختصراً یہاں پر بتا دوں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر حضرت نوح کی دعوت کے تاثیر یعنی اثرات میں جو ہے گناہوں کی معافی, استغفار کے فوائد بیان کیے. حضرت نوح نے کہا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا, اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو, استغفار کرو. فائدہ کیا ہوگا, یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ تم پر آسمان سے بارش نازل کرے گا, وہ تم پر آسمان سے بارش نازل کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, وہ تمہارے مال میں اضافہ کرے گا, تمہاری اولاد میں اضافہ کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, تمہارے لیے باغات اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا. اللہ اکبر. دیکھیے یہاں پر نا وہ لوگ جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے, ان لوگوں کے لیے ایک نسخہ ہے. اولاد حاصل کرنا چاہتے ہو نا, لوگ جاتے ہیں درگاہوں پر, فلاں مزار پر سر ٹیکے, فلاں مزار پر منت مانگے اولاد کے لیے, فلاں کے پاس چلے گئے, فلاں بابا کے پاس چلے گئے, فلاں اس کے پاس چلے گئے. کتنی کوششیں انسان کرتا ہے, لیکن اصل جو اس کا علاج ہے وہ نہیں ڈھونڈ پاتا. اصل جو یعنی جو اولاد کے طلب کے لیے اصل جو چیز ہے اس کو نہیں ڈھونڈ پاتا. وہ کیا ہے, استغفار. اللہ تعالیٰ نے کہا استغفار زیادہ سے زیادہ کرو. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اللہ تعالیٰ تمہاری مال میں, تمہارے اولاد میں اضافہ کریں گے, تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت دیں گے. تو یہ استغفار کے فوائد ہے. استغفار کرنے سے وہ لوگ جو بارش ابھی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں, جن علاقوں میں بارش نہیں ہو رہی ہے, وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں, اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں. گناہوں کے اسباب ہوتے ہیں, گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنی رحمت کو روک لیتا ہے ایسے لوگوں پر سے. لہذا اللہ رب العالمین نے کہا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا, کہ تم اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو, استغفار کرو اللہ رب العالمین سے, اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں برکت عطا فرمائیں گے. ہاں, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات اور تمہارے لیے نہریں اللہ رب العالمین جاری کر دے گا. اور آگے فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا, کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ رب العالمین کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے ہو, کیا ہو گیا تمہیں, کیوں تم اللہ رب العالمین کو اعلیٰ, بلند اور برتر نہیں سمجھتے ہو, حالانکہ وقد خلقکم اطوارا, حالانکہ اسی نے ہر طرح سے تمہیں پیدا کیا. اور آگے فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. اب دیکھیے دعوت کا ایک ہوتا ہے نا کہ آپ دلائل سے دعوت دیں, دینی دلائل سے دعوت دیں, دوسرا عقلی دلائل سے آپ دعوت دیں. وہ لوگ جو ملحدین ہیں نا, جو ملحدین ہیں, جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے یا اللہ کو نہیں مانتے, تو ایسے لوگوں کو عقلی دلائل دینا پڑتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان کیسے بنایا. کیا تم جب آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھاتے ہو تو تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ ضرور اس کا کوئی بنانے والا ہے؟
تم جو کہہ رہے ہو کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، بس یہ ایک ایسے ہی وجود میں آ گئی ہے، بگ بینگ تھیوری ایسے ہی وجود میں آ گئی ہے، ایسے ہی آسمان بن گیا، ایسے ہی زمین بن گئی، ہاں ایک بلاسٹ ہوا اور سب الگ الگ ہو کر کے جو ہے آسمان زمین اور ساری چیزیں بن گئی۔ جو تمہارا یہ عقیدہ ہے تو کیا تم آسمان کی طرف جب نگاہ اٹھاتے ہو تو تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ کون ہے جو اس آسمان کو ٹھہرایا ہوا ہے، آسمان کو روکے ہوئے ہے بغیر ستون کے، بغیر پلر کے کسی بھی؟ کیا تمہیں ایسا محسوس نہیں ہوتا؟ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نہیں دیکھتے تمہارے اوپر اللہ رب العالمین نے کیسے 7 آسمان پیدا کیے؟ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، چاند کو جگمگاتا اور سورج کو روشن چراغ بنایا اللہ رب العالمین نے۔ دیکھیے یہ دعوت کے اسلوب ہے، آپ سیکھ لیجئے۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ دعوت دیں، غیر مسلموں میں دعوت کا کام کریں، تو یہ اسلوب دعوت ہے، یہ جو شریعت سکھا رہی ہے، اللہ رب العالمین جو سکھا رہے ہیں نا، یہ اسلوب دعوت ہے۔ آپ کو جب کسی غیر مسلم سے بات کرنا ہے نا تو بالترتیب اس کو ایسے ہی سمجھانا ہے کہ بھائی آپ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے ہو، اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ضرور کوئی اس کو جو ہے چلانے والا ہے؟ کیونکہ آسمان بغیر ستون کے کیسے کھڑے ہو سکتا ہے؟ ایک عمارت جو نارمل عمارت ہم لوگ بنانا چاہتے ہیں، بلڈنگ ہم بنانا چاہتے ہیں، گھر ہم بنانا چاہتے ہیں، بغیر ستون کے انسان نہیں بنا سکتا۔ اگر ایک جھوپڑا بھی انسان بنا رہا ہے، جھوپڑ پٹی یا ایک چھوٹا سا مکان بھی انسان بنا رہا ہے، تو بغیر ستون کے، بغیر پلر کے وہ نہیں بنا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا آسمان بغیر پلر کے بنایا۔ اسی طرح یہ سورج، یہ چاند جو جگمگا رہے ہیں، چمک رہے ہیں، سورج کا اپنے وقت پر آنا، چاند کا اپنے وقت پر آنا، ان دونوں کا اپنے وقت پر ڈوب جانا، کیا یہ بات یہ نہیں بتاتی کہ ضرور اس کو کوئی چلانے والا ہے؟ کیونکہ ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہو رہا نا، بس برابر نکل رہا ہے ٹائم پر، برابر ٹائم پر ڈوب رہا ہے سورج اور چاند۔ لہٰذا کیا اس بات کا احساس تمہیں نہیں ہوتا کہ کیا کوئی یقیناً کوئی اس کو چلانے والا ہے؟ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ انبتکم من الارض نباتا، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں زمین سے پودے کی طرح اگا دیا۔ یعنی جس طرح سے اللہ رب العالمین نے پودے کو اس زمین سے اگایا ہے، اسی طرح انسان کو بھی اللہ رب العالمین نے مٹی سے بنایا۔ پودا مٹی میں اگتا ہے نا، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم کو اللہ رب العالمین نے پودے کی طرح مٹی سے اگایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ اس کے بعد تمہاری پیدائش اس نطفے سے ہوتی ہے جو اس مٹی سے اگے ہوئے پودوں کو کھا کر کے نشو نما پاتی ہے۔ وہ نطفہ جو ان مٹی کے پودوں سے جو کھا کر کے نشو نما پاتا ہے، یہ جو غذا ہم لوگ کھاتے ہیں، یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ مٹی سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ مٹی کے کھائے ہوئے پودوں سے جو ہے نطفے کو نشو نما ملتی ہے اور پھر وہ نطفے سے تم پیدا ہوتے ہو۔ لہذا اللہ رب العالمین گویا تمہیں زمین سے پودے کی طرح اللہ رب العالمین نے تمہیں اگا دیا۔ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، اور پھر تمہیں اسی میں لوٹائے گا اللہ رب العالمین، پھر تمہیں اسی میں لوٹائے گا اور پھر اسی سے نکالے گا۔ انسان مرنے کے بعد قبر میں جائے گا اور پھر قبر ہی سے زندہ ہو کر کے نکلے گا نا۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا، لوگوں کو زندہ کرے گا۔ جب دوبارہ زندہ کرے گا تو ہر کوئی شخص اپنی قبر سے اٹھے گا اور پھر میدان محشر کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین سے پیدا کیا، وہ دوبارہ اسی میں لوٹائے گا اور پھر دوبارہ اسی سے تم کو اللہ رب العالمین نکالے گا۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ رب العالمین نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نوح آیت نمبر 19 ہے 19 کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ آپ دیکھیں کہ زمین کتنی بڑی اللہ رب العالمین، یہ دعوتی اسلوب ہے، آپ سیکھیں سمجھیں کہ آپ کو اگر کسی کو دعوت دینا ہے تو ایسے دعوت دینا ہے، اس انداز میں دعوت دینا جیسے حضرت نوح نے اپنی قوم کو دیا۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا۔ دیکھیں آپ خود زمین دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے زمین کو بچھا دیا کہ ایک انسان اس پر بآسانی چل سکے۔ زمین کے اندر ایک مقناطیسی کیفیت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، میگنیٹک کیفیت، کہ وہ اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور وہ بھی ایک مقدار میں۔ آپ دیکھیں نا کہ اگر ہم اللہ کی نشانیوں میں، کہتا ہوں نا کہ جب انسان اللہ کی نشانیوں میں غور کرنا چاہے نا تو حیران اور پریشان ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے ایک ایک چیز کو کیسے سلیقے سے بنایا، کیسے بالکل صحیح طریقے سے بنایا۔ ایک تو اللہ رب العالمین نے زمین کو ہمارے لیے ہموار کر دیا تاکہ ہم اپنے کشادہ راستوں میں چل سکے، آسانی سے چل سکے، ہاں، اور اس میں زمین میں اللہ رب العالمین نے ایک مقناطیسی کیفیت رکھی ہے کہ وہ اپنی طرف کھینچتی ہے ہمیں۔
ایک میگनेटिक पावर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है इस ज़मीन पर, जो हमें अपनी तरफ खींचता है, लेकिन वो एक मिक़दार में है, एक बराबर मिक़दार में, जितना होना चाहिए उतना ही है। इतना बहुत ज़्यादा नहीं कि हमारा चलना मुश्किल हो जाए, या इतना कम भी नहीं कि जो है हमारा ज़मीन पर ठहरना मुश्किल हो जाए। बिल्कुल सही अंदाजे के मुताबिक, सही तरीके के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसमें एक खिंचाव रखा है ज़मीन में, जो ज़मीन मुझे और आपको और तमाम दुनिया के सामानों को इस ज़मीन पर रोके हुए हैं, ज़मीन की तरफ खींचे हुए हैं। अजीज़ भाइयों, मेरी माओ बहनों, मैं इसलिए कहता हूँ कि जब कभी आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत में गौर फिक्र करो ना, अल्लाह ताला की तख्लीक़ात में गौर फिक्र करो, तो ईमान में इजाफा होता है, ईमान बढ़ता है, इंसान का ईमान बढ़ता चला जाता है। वो उसका जहन एकदम मतलब हैरान हो जाता है कि अल्लाह ताला की क्या शानदार तख्लीक है। हाँ, मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, अल्लाह रब्बुल आलमीन तूने दुनिया की कोई भी चीज़ बेकार पैदा नहीं किया। जब इंसान गौर फिक्र करता है अल्लाह ताला की चीज़ों में, अल्लाह की निशानियों में, उसके ईमान में इजाफा होता है। और जैसे जैसे ईमान में इजाफा होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत बढ़ती है। जैसे जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत बढ़ती है, नमाज में, इबादात में लुत्फ बढ़ता है। क्योंकि जब तक मोहब्बत ना होना ईमान में, जब तक दिल में इंसान के मोहब्बत ना हो अल्लाह की, वो जो है इससे मज़ा लुत्फ नहीं उठा सकता, यानी इबादात का लुत्फ उसको हासिल नहीं हो सकता। इसीलिए जो दिल की बीमारियाँ होती है ना, दिल की बीमारियाँ, उसमें एक बात हम ये ज़रूर कहते हैं कि दिल की बीमारियों से मुराद ये नहीं कि हार्ट अटैक या इस तरह की बीमारियां, मैं दिल की वो बीमारियां कह रहा हूँ जिससे ईमान कमज़ोर होता है इंसान का। तो दिल की बीमारियों में से एक बीमारी है कि दिल में अल्लाह की मोहब्बत का ना होना। बीमार दिल में अल्लाह की मोहब्बत कभी नहीं होती है। वो दिल जो बीमार हो, जो ख़राब हो, जिसमें कमी हो, उस दिल में कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत दाखिल नहीं होती। और जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत ना हो, और मोहब्बत जब अल्लाह की नहीं होगी, तो इबादत में मज़ा कहाँ से आएगा। आज हमारी और आपकी जो शिकायत है कि भाई हम नमाज पढ़ते हैं तो दिल नहीं लगता नमाज में, हमारी नमाज में वो तासीर नहीं है, या हम जो कुरान की तिलावत करते हैं तो हमारी आंखें अश्क बार नहीं होती, हमारी आंखें रोती नहीं हैं, आंखों से आंसू नहीं टपकते हैं कुरान की तिलावत करते हुए। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, हमारे दिल बीमार है, हमारे दिलों को इलाज की ज़रूरत है। लिहाजा जिस दिल में अल्लाह, जो दिल बीमार हो उसमें अल्लाह की मोहब्बत नहीं हो सकती, और जिसमें अल्लाह की मोहब्बत ना हो उस दिल से इबादत का मज़ा नहीं हासिल किया जा सकता। लिहाजा इसीलिए हम कहते हैं कि आप अल्लाह की मारिफत हासिल कीजिए। जितना ज़्यादा आप अल्लाह की मारिफत हासिल करेंगे, अल्लाह की आज़मत को जानेंगे, दिल में उतनी ही मोहब्बत बढ़ेगी और उतना ही इबादत में लुत्फ़ और मज़ा आएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वल्लाहु जअल लकुमुल अर्ज़ बिसाता, कि देखो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन, कैसे तुम्हारे लिए ज़मीन को अल्लाह ताला ने फर्श बना दिया, लितस्लुकु मिन्हा सुबुलन फिजाजा, ताकि तुम उसकी कुशादा राहों पर चलो, ताकि तुम सही जो है कुशादा रास्तों पर उसके चल सको इस ज़मीन पर। कितना प्यारे अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन समझा रहे हैं। आगे फरमाया क़ाल नूहु रब्बी इन्नहुम असौनी वत्तबअू मन लम यज़िदहु मालुहु व वलदुहु इल्ला खसारा, कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से शिकायत की। देखिए, दावत उस्लूब को बयान करने के बाद अब अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत नूह की शिकायत को बयान कर रहा है कि हज़रत नूह ने इतना दावत दी, इतना दावत दी, इतना दावत दी, आखिर में 950 साल तक दावत और तबलीग का काम करने के बाद जब परेशान हो गए तो हज़रत नूह ने कहा क़ाल नूह रब्बी इन्नहुम असौनी, ऐ मेरे रब, इन लोगों ने मेरी नाफरमानी की, वत्तबअू मन लम यज़िदहु मालुहु व वलदुहु इल्ला खसारा, मेरी तो इन लोगों ने नाफरमानी की और पैरवी ऐसे लोगों की जिन्होंने इनके माल और औलाद में सिर्फ और सिर्फ खसारा ही दिया है, नुकसान ही दिया है। इंसान को जन्नत से निकाल करके जहन्नम में डाल दिया जाए, इंसान को जन्नत से दूर करके जहन्नम का रास्ता दिखा दिया जाए, तो वो तो नुकसान करने वाले लोग ही है ना। अगर आपका दोस्त, आपका जो जिगरी दोस्त है, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, अगर वो आपको गुनाहों की तरफ ले जाता है, अगर वो आपको गुनाहों की तरफ ले जाता है, आपको शराब पिलवाता है, आपको जो है गंदी चीज़ों की तरफ ले जाता है, तो याद रखिए वो आपका दोस्त नहीं है, बल्कि वो क्या है, आपका दुश्मन है। वो आपको का फायदा नहीं कर रहा, बल्कि वो आपका नुकसान कर रहा है। अगर वो धोखा दिलवाना आपको सिखाता है
सूदी लेन देन करना आपको सिखाता है तो वो आपको फायदा नहीं कर रहा बल्कि क्या कर रहा है, आपका नुकसान कर रहा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने यही कहा, इन लोगों ने मेरी नाफरमानी की और ऐसों की इत्तिबा की जिन्होंने इनके माल और औलाद में सिर्फ नुकसान ही बढ़ाया है। वमकरू मकरन कुब्बारा, और इन लोगों ने बड़ा सख्त फरेब किया, बहुत बड़ी चाल इन लोगों ने चली, बहुत सख्त फरेब इन लोगों ने हमारे साथ किया। वक़ालू ला तज़रुन्न आलिहतकुम वला तज़रुन्न वद्दन वला सुवाअ वला यगूथ व यऊक़ व नस्रा, और उन्होंने कहा हरगिज हम जो है वद, सुआ, यगूथ, यऊक़ और नस्र को ना छोड़ेंगे। यानी ये जो 5 बुत, जैसे कि मैंने आपको बताया था कौम नूह के ये 5 बुत थे, इन लोगों ने कहा कि हम इनकी इबादतों को छोड़ेंगे ही नहीं। हजरत नूह ने कितना दावत दी, कितना समझाया कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा कोई तुम्हारा माबूद बरहक नहीं, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, एक अल्लाह की इबादत करो। जो हर नबी का जो यानी जो दावत थी हर नबी की, वही दावत हजरत नूह ने अपनी कौम के सामने पेश किया। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने नाफरमानी की, उन लोगों ने नाफरमानी की, बात नहीं मानी और कहा कि नहीं भाई हम वद, सुआ, यगूथ, यऊक़, नस्र जो हमारे 5 बुत हैं हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हम इन्हीं की इबादत करेंगे। और आगे फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वक़द अज़ल्लू कसीरा वला तज़ीदिज़ ज़ालिमीन इल्ला ज़लाला, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को गुमराह किया और तो इन जालिमों की गुमराही और बढ़ा दे। और आगे फरमाया मिम्मा खतीआतिहिम उग़रिक़ू फ़उदख़िलू नारा फ़लम यजिदू लहुम मिन दूनिल्लाहि अंसारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इनके गुनाहों के सबब हमने इनको डुबो दिया और इन्होंने अल्लाह के अलावा किसी को अपना मददगार न पाया। और वक़ाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे पालने वाले, तू इस रूए ज़मीन पर किसी काफिर को रहने वाला, रहने सहने वाला ना छोड़, रहने के काबिल किसी काफिर को ना छोड़ इस रूए ज़मीन पर, तमाम काफिरों को ख़त्म कर दे, तमाम काफिरों को तबाह व बर्बाद कर दे। इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा, हज़रत नूह ने दुआ की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू इन्हें ना छोड़, अगर तू इन्हें छोड़ देगा तो ये तेरे बंदों को गुमराह कर देंगे और फासिर और फाजिर औलाद ही को जन्म देंगे। देखिए ये दुआ हजरत नूह की आप समझिए, हजरत नूह ने कहा कि अगर तूने इस दुनिया में काफिरों के घरों को छोड़ दिया तो याद रख, ये तेरी अल्लाह रब्बुल आलमीन से कह रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर तूने इस दुनिया में काफिरों के घरों को छोड़ दिया तो ये लोग तेरे और बंदों को गुमराह करेंगे और फासिर फाजिर औलाद ही ये लोग पैदा करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, इसकी तफसीर में अहले इल्म ने इसी बात को जिक्र किया है कि हजरत नूह की कौम ना ईमान नहीं लाई, कितने 950 साल दावत देने के बावजूद। और वो लोग क्या करते थे ना कि जो एक नस्ल होती थी जिनको हजरत नूह दावत देते थे, वो सुनती 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 कोई बात नहीं मानती, अपनी आने वाली नस्लों को वो वसीयत करके जाती थी कि नूह की बात ना सुनना, नूह की बात ना सुनना। हर नस्ल अपने अपने बाद के लोगों को वसीयत करके जाती थी। इसीलिए हजरत नूह ने कहा वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा, कि ये लोग फाजिर फासिक औलाद ही को जन्म देंगे, हाँ अब इनका कुछ नहीं हो सकता। लिहाजा हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब थक गए और सारी चीजें हो गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की कि अल्लाह ताला तो इनको तबाह व बर्बाद कर दे, इनके घरों को ना छोड़, ये लोग फाजिर फासिक औलाद ही को जन्म देंगे। रब्बिग़फिरली, अब फिर अपने लिए और अपने घर वालों के लिए और अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं, रब्बिग़फिरली वली वालिदैया वलिमन दखल बैतिया मुमिनन वलिल मुमिनीना वल मुमिनात वला तज़िदिज़ ज़ालिमीना इल्ला तबारा। ये सूरह नूह की आयत नंबर 28 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि हज़रत नूह ने दुआ की, रब्बिग़फिरली वली वालिदैया, ऐ मेरे परवरदिगार तू मुझे और मेरे माँ बाप को बख्श दे, मेरे माँ बाप को, और वलिमन दखल बैतिया मुमिनन, और जो ईमान की हालत में मेरे घर में आए, वलिल मुमिनीना वल मुमिनात, तमाम मर्द मोमिनों मोमिन मर्दों और तमाम मोमिना औरतों को बख्श दे, और वाला तज़िदिज़ ज़ालिमीना इल्ला तबारा, और काफिरों को सिवाय बर्बादी के और किसी बात में न बढ़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन, हज़रत नूह की दुआ देखिए, ये दुआ भी बहुत अहम दुआ है, ये मैं और आप याद करना चाहिए मुझे कि इसमें अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगी गई है। रब्बिग़फिरली, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, वली वालिदैया, मेरे वालिदैन को माफ़ फरमा, वलिमन दखल बैतिया मुमिनन वलिल मुमिनीना वल मुमिनात, और जो ईमान की हालत में मेरे घर में दाखिल हो, इसी तरह मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्श दे, वला तज़िदिज़ ज़ालिमीना इल्ला तबारा, और काफिरों के और जालिमों को जो है सिवाय बर्बादी के, उनकी बर्बादी के सिवा किसी और बात में इजाफा ना कर और किसी बात में बढ़ा नहीं। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत सूरह नूह में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के, तो ये अल्लाह रब्बुल
العالمین نے سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کے پورے مکمل واقعے کو بیان کیا. آپ نے دیکھا پورا سورہ نوح میں نے آپ کے سامنے رکھا کیسے حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی, لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا, ایک اللہ کی طرف بلایا, کس کس انداز میں بلایا, صبح شام دن رات, ہاں بلایا, طرح طرح کی دلیلیں دے کر کے بلائی کہ کیا تم آسمان کو نہیں دیکھتے, الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا, کیا تم نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ نے کیسے 7 آسمانوں کو اوپر تلے بنایا ہے, ہاں سورج کو وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا, سورج کو بنایا, چاند کو بنایا, ہاں اور زمین کو تمہارے لیے پھیلا دیا, واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منها سبلا فجاجا, تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں میں چل سکو. کتنی نشانیاں, کتنے دلائل حضرت نوح علیہ السلام نے دیے, دنیاوی دلائل سے سمجھایا, ہر اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کی, لیکن جب نہیں مانے نوح علیہ السلام تھک گئے, تب حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کی. اور پھر جب اللہ رب العالمین سے حضرت نوح نے دست دراز بلند کیا, دعا کی, تو اللہ رب العالمین نے حضرت نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا. دیکھیے وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی سورہ ہود کی آیت نمبر 36, جس میں اللہ رب العالمین نے کہا تھا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ, کہ اے نوح ہم نے نوح کی جانب اس بات کی وحی کی کہ اب جتنے لوگ ایمان لا چکے اب اس کے بعد کوئی ایمان لانے والا نہیں, اب یہ لاسٹ ہے, یہ اینڈ ہے ایمان لانے والوں کا, اب اس کے بعد تیری بات پر کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے, کوئی بھی تیری بات کو ماننے والا نہیں ہے, یہ ہم نے نوح کو بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 36 میں کہا. اس کے بعد پھر 37 میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو اگلی ہی آیت میں, جیسے 35 میں 36 میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اے نوح, ہم نے نوح کی جانب وحی کی کہ اب جتنے لوگ ایمان لا لیے بس, اب اس کے بعد کوئی ایمان لانے والا نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی کہ آپ اپنے آپ کو پریشان نہ کریے, ایسے لوگوں پر آپ کو غم کر کے کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ یہ لوگ ایمان لانے والے ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر مہر لگا دی. لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی تسلی کے لیے یہ بات کہی کہ اب اس کے بعد آپ کتنی ہی دعوت دے لینا, جتنے لوگ ایمان لا چکے, اب اس کے بعد کوئی ایمان لانے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّكُمْ مُغْرَقُونَ. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا, کس بات کا حکم دیا, کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی تیار کرو, ایک کشتی تیار کرو, ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کرنا, ہاں وہ پانی میں ڈبو دیے جائیں گے. اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا, ظالموں کے تعلق سے ہمیں کوئی بات نہیں کرنا, إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ, وہ سب ڈبا دیے جائیں گے. اب اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا, ہاں بوٹ بنانے کا حکم دیا. حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا کی سب سے پہلی کشتی بنائی. اب وہ کتنی بڑی تھی اس کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے. کسی نے کہا 80 ہاتھ لمبی تھی, کسی نے کہا کچھ لمبی تھی, کتنی لمبی تھی, لیکن اس کے تعلق سے کتاب و سنت میں کوئی صریح دلیل موجود نہیں ہے. لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کشتی بنانے کا حکم دیا. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کا ارادہ کر لیا اور آپ کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ بِهِ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ, کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے تو ان کے قوم کے سردار جب ان کے پاس سے گزرتے نا, تو حضرت نوح کو دیکھ کر کے ان کا مذاق اڑاتے کہ دیکھو یہ کیا بنا رہا ہے, یہ کیا بنا رہا ہے, اچھا یہ ایسی چیز بنا رہا ہے جو سمندر میں چلنے والی ہے, اور یہ بنا کدھر رہا ہے, خشکی میں, پہاڑ پر بنا رہا ہے, جہاں سمندر نہیں ہے وہاں بنا رہا ہے, تو یہ چلائے گا کہاں اس کشتی کو. لہذا نعوذ باللہ وہ حضرت نوح کا مذاق اڑانے لگے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ, کہ وہ یعنی حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنانے لگے نا تو یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے. جب کبھی وہاں سے گزرتے ان کے قوم کے سرداران تو حضرت نوح کا مذاق اڑاتے, کہتے دیکھو یہ کیا بنا رہا ہے لکڑی کا. ہاں اگر کشتی بنا رہا ہے تو کشتی تو سمندر میں چلتی ہے, ہاں سمندر میں چلنے والی اگر یہ چیز بنا رہا ہے تو یہ تو خشکی میں بنا رہا ہے, تو یہ یہاں کیسے چلے گی, یہاں سے سمندر آ جائے گا, جہاں سمندر نہیں ہے وہاں بنا رہا ہے. تو ایسی صورت میں وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا. حضرت نوح نے کہا قال ان تسخروا منا, ہاں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے اور تم پر ہنسیں گے ایک دن, دیکھنا. حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا. لہذا حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام میں مصروف ہو گئے. اللہ رب العالمین کی وحی کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے. کشتی بناتے رہے, لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے حضرت نوح علیہ السلام کا. حضرت نوح نے اس پر دھیان نہیں دیا. فسوف تعلمون, تم عن قریب, ہر ان لوگوں سے کہا کہ جیسے تم ہم پر ہنس رہے ہو ہم تم پر ہنسیں گے, اور عن قریب تم جان لو گے. فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ
وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ, اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا, تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر ہمیشگی کی سزا مقرر کر دے, ہمیشگی کی سزا اس پر اتار دے. حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا, اور پھر اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا. حضرت نوح علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق کشتی بنا لی. اب یہاں پر کشتی بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا, سورہ ہود آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے کہا, حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول وما آمن معه الا قلیل, کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا. اب یہاں سے یہ حکم بیان ہوگا کہ کشتی کا پانی میں چلنا اور جو لوگ کشتی میں سوار تھے ان لوگوں کا اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کا حکم دینا اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حتی اذا جاء امرنا, یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچے, وفارت تنور, اور تنور ابلنے لگے, قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین, تو تم ہر کشتی سے ہر قسم کشتی میں ہر قسم کے ایک ایک جوڑے کو رکھ لینا, یعنی ہر جانور کا ایک ایک جوڑا, یعنی مذکر بھی اور مؤنث بھی, ہر جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لینا, اور جو ہے ہر ایک نر مادہ کو اپنی کشتی میں سوار کر لینا, اور جو ہے اپنے گھر والوں کو اس میں سوار کر لینا, اور جن پر پہلے بات ہو چکی ہے یعنی جو لوگ ایمان لا چکے ان کو بھی جو ہے ایمان لانے والوں کو بھی اپنے ساتھ جو ہے اس کشتی میں سوار کر لینا. اللہ تعالیٰ نے کہا وما آمن معه الا قلیل, حضرت نوح علیہ السلام کے اس پر بہت ہی کم لوگ ایمان لائے, حضرت نوح پر بہت ہی کم لوگ ایمان لائے. تو اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ جب تنور ابلنے لگے, اس کے تعلق سے جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ آگے میں ذکر کروں گا کہ تنور سے مراد کیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے کہا قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین, تو ہر ایک نر مادہ کا جوڑا آپ اپنے کشتی میں رکھ لے, الا واہلک الا من سبق علیہ القول وما آمن معه الا قلیل. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کو بھی ساتھ لے لیں جو آپ پر ایمان لائے, اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا بہت کم لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے. حضرت نوح علیہ السلام پر سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے کہ کتنے لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں یہ بھی بیان کروں گا کہ کن کن جوڑوں کو رکھا گیا اور اس کے بارے میں کیا اقوال ہے, اور اسی طرح تنور کسے کہتے, تنور سے مراد کیا ہے, تو کتنے لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے. تو اس تعلق سے اختلاف ہے اہل علم کے درمیان میں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو روایت ثابت ہے وہ یہ کہ 80 افراد ایمان لائے. کتنے؟ 80 افراد. اکثر اہل علم کا یہی قول ہے, اور اکثر اہل تاریخ ہو چاہے اہل تفسیر ہو, ان لوگوں نے 80 قول کو ہی راجح قرار دیا ہے کہ مرد اور عورت ملا کر کے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ 80. اللہ اکبر. آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا؟ 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا. کتنے لوگ ایمان لائے؟ صرف اور صرف تقریباً 80 لوگ ایمان لائے حضرت نوح علیہ السلام پر, مرد اور عورت سارے لوگ ملا کر کے. اور کعب الاحبار کی روایت کے مطابق 72 جو مطلب یہ اسرائیلی روایات میں سے ہیں, اور بعض نے کہا 10 لوگ ایمان لائے تھے. ایک قول کے مطابق کشتی میں سوار ہونے والے حضرت نوح علیہ السلام خود تھے, ان کے گھر والے یعنی ان کے ان کا ایک بیٹا اور بیوی کو چھوڑ کر کے ان کی بہویں اور ان کے باقی بیٹے, یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے. بس اتنے ہی لوگ تھے. ایک قول ہے, لیکن یہ قول چونکہ قرآن کے خلاف ہے اسی لیے یہ قول باطل ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نجنی ومن معی من المؤمنین, کہ جس نے مومنین کو بھی, حضرت نوح کے ساتھ مومنین کو بھی نجات دی, یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ تھے. یہ قرآن کہتا ہے سورۃ الشعراء آیت نمبر 118 میں. لہذا یہ کہنا کہ صرف حضرت نوح اور ان کا خاندان تھا یہ بالکل باطل ہے, یہ قول مردود ہے. اور ایک قول کے مطابق 7 افراد تھے. تو یہ مختلف اقوال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی تھی, لیکن اکثر اہل علم نے جس کو اختیار کیا ہے وہ 80 ہے, تقریباً 80 یا اس سے کچھ کم زیادہ ہو سکتے ہیں سمجھیے. یعنی اتنے کم لوگ, اللہ اکبر, 950 سال کی دعوت میں حضرت نوح علیہ السلام کی اتنے کم لوگ ایمان لائے. آج ہمارے یہاں لوگ دیکھو پوچھتے ہیں نا بھئی آپ کو کتنے لوگ جانتے ہیں, آپ کی باتیں کتنے لوگ سنتے ہیں. بہت سارے ہمارے یہاں جو متکبرین میں سے ہوتے ہیں, جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اپنے سبسکرائبر اور اپنے لوگ زیادہ ہونے کی وجہ سے, تو وہ پوچھتے ہیں نا بھائی آپ کو کتنے لوگ جانتے ہیں, کتنے لوگ سمجھتے ہیں. بھائی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا, بڑی مشکل سے کم و بیش 80 لوگ ایمان لائے, ہاں مرد اور عورت سب ملا کر کے, جس کو اکثر اہل علم نے اختیار کیا. سوچیں آپ کہاں ہیں ہم لوگ. ہاں حضرت نوح کی دعوت کا نتیجہ دیکھیے. اور آگے سورہ مؤمنون آیت نمبر 27 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی بات کو نقل کیا. سورہ مؤمنون آیت نمبر 27 میں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے وحی بھیجی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے وحی بھیجی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ۔ ہمارے وحی کے مطابق جو ہے کشتی بنانے کا ہم نے انہیں حکم دیا، اور جب تنور ابل پڑے اور ہر قسم کے ایک جوڑے کو اپنی کشتی میں سوال کر لیں اور اپنے اہل خانہ کو بھی، مگر ان کی بابت جن پر ہمارا قول گزر چکا، یعنی جو ایمان لانے والے نہیں، جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے علاوہ باقی سب کو سوار کر لیں، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے کچھ بات نہ کرنا، کچھ کلام نہ کرنا، انہم مغرقون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ ڈبو دیے جائیں گے۔ یہاں پر تنور سے کیا مراد ہے؟ اہل علم نے کہا کہ تنور سے کیا مراد ہے؟ بعض اہل علم نے تنور کو وہی تنور، چونکہ اصل میں جس میں روٹی پکائی جاتی ہے نا ہمارے یہاں، تو اس کو بھی تنور کہتے ہیں، اور عربی میں بھی اس کو تنور ہی کہا جاتا ہے، لہذا بعض اہل علم نے اسی تنور کو مراد لیا، اور لیکن بعض اہل علم نے کہا کہ اس سے مراد سطح زمین ہے، یعنی زمین مراد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نا تنور کہہ کر کے یہ بیان کر دیا کہ زمین سے اس طرح سے پانی ابلنے لگا جیسے تنور میں آگ ابلتی ہے، آگ جیسے کیسے تنور میں ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا، تو اسی طرح سے زمین سے ہر جگہ سے پانی نکلنے لگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو تنور سے تشبیہ دی۔ کہا کہ اکثر اہل تفسیر نے اسی کو ذکر کیا ہے اور اسی کو اختیار کیا ہے، اسی قول کو، کہ اس سے مراد سطح زمین ہے، یعنی زمین جو ہے گویا ایسی ہو گئی کہ ہر جگہ سے پانی نکلنے لگا، اور بچی کچی کسر جو ہے آسمان سے بارش نے پوری کر دی، یعنی زمین ابلنے لگی ایک طرح سے، ہر جگہ سے پانی 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 پانی، ہر جگہ سے پانی، زمین کے ہر حصے سے پانی نکلنے لگا، اور آسمان سے بھی پانی برسنے لگا۔ اتنا پانی ہو گیا کہ اب وہ جو ہے زمین سمجھیے ایک طرح سے جو ہے کشتی چلنے کے لائق ہو گئی۔ لہذا اللہ رب العالمین نے جو یہاں پر تنور مراد لی ہے، اس سے زمین مراد ہے، آپ سمجھیں، اور زمین سے نکلنے والا پانی، یعنی زمین جس طرح سے تنور میں آگ کیسے ابلتی ہے، آگ کیسے جو ہے دہکتی ہے، ویسے پانی زمین سے ابلنے لگا۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ اللہ رب العالمین نے جو کہا من کل زوجین اثنین، کہ ہر جوڑے کو لے لیجئے، تو کس کس جوڑے کو لیا گیا، اس میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام خود تھے، اب ان کی فیملی تھی، یعنی وہ فیملی کے وہ لوگ جو ایمان لا چکے تھے، اور مومنین تھے، مومنین میں مرد اور عورت بھی تھے، اور اسی طرح ہر جانور جو زمین پر موجود تھا اس کا ایک ایک جوڑا، اس کا ایک ایک جوڑا حضرت نوح علیہ السلام نے لیا۔ اور بعض علم نے یہ بھی کہا کہ نباتات بھی لیے، باقی واللہ عالم نباتات کا تو ذکر نہیں ملتا ہے، بلکہ ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے اپنی کشتی میں سوار کر لیا۔ چونکہ ان کی بیوی اور ان کا بیٹا، ایک بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، تو ان کو چھوڑ کر کے باقی تمام کے تمام جو ہے اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے بھی اسی قول کو ذکر کیا ہے۔ اور پھر جب وہ کشتی چلنے لگی، اب جب زمین پر چلنے کے لائق ہو گئی وہ کشتی، چونکہ پانی تنور بن گیا پورا کا پورا زمین، اور ہر جگہ سے پانی ابلنے لگا، آسمان سے بھی پانی برسنے لگا، لہذا جب زمین پر یہ کشتی چلنے کے لائق ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا سورہ ہود آیت نمبر 41 میں، وَقَالَ ارْكُبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ اور اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے، اور یقیناً میرا رب بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے ذکر کیا، اللہ رب العالمین نے جو کہا وَقَالَ ارْكُبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا، کہ اس کا چلنا بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے، اس کا ٹھہرنا بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ تو بعض اہل علم نے اسی کو سفر کی دعا قرار دی کہ جب انسان سفر کرے تو یہ دعا پڑھے، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ سورۃ الزخرف میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کر دیا آیت نمبر 12، 13، 14 میں، کہ سفر کی اصل میں دعا کیا پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ احادیث میں اس کی وضاحت آئی، چونکہ بات نکلی ہے تو میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الزخرف آیت نمبر 12 میں یہ بات کہی، وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، کہ جس نے تمام چیزوں کے جوڑوں کو جوڑ بنا دی، تمام چیزوں کے جوڑے بنائے، اور تمہارے لیے کشتیاں بنائی اور چوپائے جانور پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، تاکہ جب تم اس کی پیٹھ پر جم کر کے سوار ہو کر کے بیٹھ جاؤ
اور اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو. جب اس پر ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ تو کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. دیکھیے اصل میں کتاب و سنت میں نا دو طرح کی دعائیں ہمیں ملتی ہے. یعنی ایک تو سواری پر بیٹھنے کی دعا اور ایک سواری کی یعنی سفر کی ابتدا کرنے کی دعا. تو سواری پر بیٹھنے کی جو دعا ہے وہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2602. حضرت علی بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا, اور جب ان کے لیے سواری لائی گئی تو انہوں نے سواری کی رکاب میں, جہاں پر پیر رکھ کر کے سواری پر چڑھا جاتا ہے نا, تو جب رکاب میں پیر رکھا تو انہوں نے بسم اللہ کہا, اور پھر جب اس کی پشت پر ٹھیک ٹھاک بیٹھ گئے تو الحمدللہ کہا, اور پھر یہ دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ الحمدللہ کہا, 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا, اور پھر یہ دعا پڑھی سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ دعا حضرت علی نے پڑھی. یعنی سواری پر بیٹھنے کی دعا کیا ہے, دیکھیے سمجھیے سواری پر بیٹھنے کی دعا کیا ہے کہ جب سواری پر بیٹھ جائے نا ٹھیک ٹھاک, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون یہ پڑھنا چاہیے. 3 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا چاہیے, 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے, اور پھر یہ دعا پڑھنی چاہیے سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اور پھر حدیث کے الفاظ, کتنی پیاری حدیث, اور یعنی صحابہ کرام کا طریقہ دیکھیے نا, ان کی امانت داری دیکھیے کہ جیسے اللہ کے نبی نے حدیث پڑھی ہے نا بالکل ہو بہو ایسے پڑھتے تھے. دیکھیے اس حدیث میں آپ غور کیجیے, حضرت علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے یہ دعا پڑھی سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت ثم ضحک. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے. فقیل یا امیر المؤمنین من ای شیء ضحکت, اے امیر المؤمنین آپ کیوں مسکرائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا. علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا, اللہ کے حضرت علی سے پوچھا گیا کہ اے امیر المؤمنین آپ کیوں مسکرائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعل کما فعلت ثم ضحک. کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ویسے ہی کیا جیسے میں نے کیا تھا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ویسے ہی مسکرایا جیسے میں نے مسکرایا تھا. اللہ اکبر. دیکھیے حدیث پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی نے جس طرح سے اس حدیث کے درمیان میں مسکرایا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ویسے ہی مسکراتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جیسے میں نے مسکرایا ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا تھا. فقلت, تو میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ من ای شیء ضحکت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ کو یعنی مسکرایا, کس وجہ سے آپ نے مسکرایا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان ربک یعجب من عبده اذا قال اغفر لی ذنوبی لا یعلم انه لا یغفر الذنوب غیری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتا ہے جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما. جب بندہ یہ کہتا ہے نا رب اغفر لی کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما, تو اللہ رب العالمین اس بات سے خوش ہوتا ہے. کیوں خوش ہوتا ہے؟ یہ جان کر کے وہ سمجھتا, اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہ کو میرے علاوہ کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا, اسی لیے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے. دیکھیے امانت داری اس کو کہتے ہیں کہ کیسے ایک لفظ, ایک حال, ایک طریقہ جو اللہ کے نبی نے کیا ہے ویسے ہی صحابہ کرام کرتے تھے. آج ہمارے ہاں لوگوں کو احادیث یاد نہیں ہوتی ہے, بس او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہہ کر کے کچھ بھی بیان کر دیتے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اور آڑے ٹیڑے جیسے ملتا ہے ویسے احادیث کو بیان کرتے ہیں. صحابہ کی امانت داری دیکھیے کہ جس الفاظ میں احادیث ہیں انہی الفاظ میں روایت کر رہے ہیں, جس انداز میں اللہ کے نبی نے بیان کیا انہی انداز میں بیان کر رہے ہیں. جب آپ نے 2 انگلیوں کو ملا کر کے بتایا تو 2 انگلیوں کو ملا کر کے بتاتے ہیں, کسی طرف آپ نے اشارہ کر کے بتایا تو اشارہ کر کے بتاتے ہیں. اللہ کے نبی نے دوران حدیث بیان کرتے ہوئے مسکرایا تو مسکرا کر کے بتاتے ہیں. جو عمل اللہ کے نبی نے کیا ویسے ویسے عمل کر کے بتاتے ہیں. تو کتنی امانت داری صحابہ کرام میں تھی. لہذا حضرت علی نے یہ دعا سکھائی کہ جب انسان سواری پر سوار ہو جائے, بیٹھ جائے سواری پر, چڑھ جائے سواری پر, تو اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون, اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ الحمدللہ, 3 مرتبہ اللہ اکبر, اور پھر یہ دعا پڑھنی چاہیے سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ دعا پڑھ لیے. اس کے بعد سواری کی جو دعا ہے وہ صحیح مسلم میں ہے. ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی دعائیں ہم لوگوں کو یاد ہوتی ہے, بچوں کو چھوٹی دعا ہم یاد کرواتے ہیں صرف
کہ بس یعنی جو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، بس اتنا ہی ہمیں یاد ہوتا ہے، ہم بچوں کو بھی اتنا یاد کرا ہوتے ہیں، جبکہ یہ حدیث، یہ دعا بہت بڑی ہے اور بہت پیاری دعا ہے، بہت شاندار دعا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ دعا ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 1342، صحیح مسلم 1342۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کی جو اصل دعا ہے، مکمل دعا، وہ کیا سکھائی ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوِ عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخلیفۃ فی الاہل اللهم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل۔ یہ پوری دعا ہے، یہ پوری دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے۔ آپ میں ضرور اس دعا کو یاد کریں۔ اگر آپ کو دعا نہیں مل رہی ہے تو اسکرین شاٹ لے لیجئے، اسکرین شاٹ آپ کو جو ہے اسکرین پر پوری دعا لکھی ہوئی مل رہی ہوگی۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوِ عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخلیفۃ في الاهل اللهم انی اعوذ بك من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل۔ یہ پوری دعا ہے، اس دعا کو یاد کرنا چاہیے، بچوں کو یاد کروانا چاہیے اور ہر سفر میں اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اور جب سفر سے ریٹرن ہوتے نا، وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ، جب سفر سے واپس ہوتے تو یہ پوری دعا پڑھتے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا پڑھتے، آئبونا تائبونا عابدون لربنا حامدون، آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون، یہ ریٹرن ہوتے وقت اتنا اضافہ کر دیتے۔ تو یہ سفر کی مکمل دعا تھی، چونکہ بات ہوئی تھی وقال اركبوا فيها مجريها ومرساها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحیم، یہ جو آیت تھی، اس سے بعد اہل علم نے، میں نے کہا تھا کہ سفر کی دعا مراد لی ہے، جبکہ سفر کی دعا حدیث میں اور خود سورہ زخرف کی آیت نمبر 12، 13، 14 میں اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے 13 اور 14 میں۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ سفر کی مکمل دعا آپ کے سامنے رکھ دی جائے، لہذا عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں نے مکمل سفر کی دعا آپ کے سامنے رکھ دی کہ اللہ رب العالمین نے یہ سفر کی دعا سکھائی ہے، اور خود احادیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو اس طرح سے سکھایا ہے۔ بہت پیاری دعا ہے، بہت اچھی دعا ہے، مجھے اور آپ کو یاد کرنی چاہیے۔ اس دعا میں اپنے اہل و عیال کو بندہ اللہ رب العالمین کے ذمے دیتا ہے، اور جو سفر میں جا رہا ہے وہ اللہ رب العالمین سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ اللہ میں تیرے بھروسے سب کچھ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور تو اللہ میرے آنے تک اس کی حفاظت فرما۔ اس طرح کی بہت اچھی دعا ہے، یہ ہر بندے کو، ہر بچے کو اور ہر ماں باپ کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہماری بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح کے تعلق سے ہماری بات چل رہی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے، اور اس کشتی میں ہر جوڑے کو حضرت نوح نے رکھ لیا، اپنے ساتھ ایمان لانے والوں کو حضرت نوح نے اس کشتی میں سوار کر لیا، اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چلنے لگی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے نام سے اس کا چلنا ہے، اس کا ٹھہرنا بھی اللہ رب العالمین کے نام سے ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے سورہ ہود آیت نمبر 42 میں کہا وَهِيَ تَجْرِي فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور یہ کشتی ان پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان میں چل رہی تھی۔ اللہ اکبر، یعنی اتنا پانی ہو گیا تھا، اتنا پانی ہو گیا تھا کہ جب سمندر کی پانی کی موجیں آتی نا تو گویا پہاڑ نظر آتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کشتی انہی پہاڑوں جیسی موجوں کو لے کر کے چل رہی تھی۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، نوح علیہ السلام نے ان کا جو ایک بیٹا تھا جو ایمان نہیں لایا تھا، جو ان لوگوں کے ساتھ رہ گیا تھا، اس کو پکارا، اس کو کنارے پر تھا، وہ ایک کنارے پر تھا، اور اسے پکار کر کے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پیارے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ہمارے ساتھ آ جا، ہاں، اور کہا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور تو کافروں کے ساتھ نہ ہونا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں تھے، سارے مسلمان کشتی میں سے، مومنین کشتی میں تھے، اور کشتی جو ہے سمندر میں چل رہی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا اپنے بیٹے کو کھڑے ہوئے تو کہا وقال اركبوا فيها، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو کھڑے ہوئے دیکھا تو اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے وكان في معزل يا بني اركب معنا، کہ بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، اور ولا تكن مع الكافرين، کافروں کے ساتھ نہ رہنا۔ دیکھیے یہاں پر بعض اہل علم نے اختلاف کیا ہے
کہ کیا حضرت نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا جو کافروں کے ساتھ تھا تو کیا وہ مسلمان تھا یا نہیں تھا؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ مسلمان تھا لیکن چونکہ مسلمان ہونے کے بعد اس کا فرض یہ تھا کہ وہ حضرت نوح کے ساتھ جائے، لیکن اس نے کافروں کے ساتھ رہنے کو پسند کیا، اپنے علاقے کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے دوست و احباب کی محبت میں وہ حضرت نوح کے ساتھ سوار نہیں ہوا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کافروں میں شمار کیا، جبکہ بات ایسی نہیں ہے، جو کتاب و سنت سے ثابت ہے ہم اسی کو مانتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لایا تھا، حضرت نوح کا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے یہی، حضرت نوح نے یہی کہا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کہ تو کافروں کے ساتھ مت ہو جا، کافروں کے ساتھ مت ہو جا۔ لہذا حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو کہا، کیا سوچی کیا حالت ہو رہی ہوگی کہ بیٹا ڈوب رہا ہے، باپ کشتی میں سوار ہے، باپ کہہ رہا ہے میرے ساتھ شامل ہو جا، بیٹا شامل ہونے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت نوح نے کہا کہ اے میرے بیٹے میرے ساتھ آ جا کشتی میں، ان کافروں کے ساتھ نہ رہے۔ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ کہا قال سآوی إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ سورہ ہود آیت نمبر 43 میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس نے جواباً، اب ان کے بیٹے نے، حضرت نوح کے بیٹے نے جواب میں کہا تو میں کسی بڑے پہاڑ پر جو ہے پناہ لے لوں گا۔ کیا کہا؟ قال سآوی إلى جبل يعصمني من الماء، میں ایک بڑے پہاڑ، میں ایک اونچے پہاڑ پر جا کر جو ہے ڈیرا ڈال دوں گا، اونچے پہاڑ پر جا کر کے میں جو ہے پناہ لے لوں گا، جو مجھے پانی سے بچا لے گا، جو مجھے اس پانی سے بچا لے گا، جو میری اس پانی سے حفاظت کرے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، کہ اللہ رب العالمین کا حکم آ جانے کے بعد تمہیں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، تمہیں کوئی پہاڑ پناہ نہیں دے سکتا۔ اور فرمایا الا من رحم، جس پر اللہ رب العالمین رحم کرے، وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ اور دونوں باپ بیٹے کی کنورسیشن چل رہی تھی، گفتگو چل رہی تھی، اسی درمیان میں پانی دونوں کے درمیان میں حائل ہو گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا یہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا، وہ سمندر میں ڈوب گیا، سمندر میں غرق ہو گیا۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کس طرح سے اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوچئے میں اور آپ کیا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ انبیاء کرام اپنی اولاد کو نہ بچا پائے، اپنی بیوی کو نہ بچا پائے۔ ہاں، حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہے، اپنے بیٹے کو دیکھا ایک پہاڑ پر کھڑا ہے، حضرت نوح نے کہا کہ آجا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ان کافروں میں سے نہ ہو۔ بیٹے نے کہا کہ نہیں ابا جان، میں ایک اونچے پہاڑ پر، پہاڑ کی اونچی چوٹی پر چلا جاؤں گا تو پانی وہاں تک کیسے پہنچے گا اور میں بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح نے کہا کہ بیٹا جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے نا، کوئی پناہ نہیں دے سکتا تمہیں جب تک کہ اللہ رب العالمین رحم نہ کرے۔ اور دونوں باپ بیٹے کی باتیں چل ہی رہی تھی نا کہ دونوں کے درمیان میں موج حائل ہو گئی اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اس موج میں، اس پانی میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ سوچیں آپ کہ ہدایت دینا نا میرا اور آپ کا کام نہیں، ہمارا کام صرف اور صرف دعوت کا کام کرنا ہے۔ ہدایت دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب ڈوبا، سورہ ہود آیت نمبر 44 میں ہی اللہ رب العالمین نے کہا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا کہ زمین پانی کو نگل جا، زمین پانی کو نگل جا، اور آسمان سے کہا بس کر تھم جا۔ آسمان سے اللہ رب العالمین نے کہا وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، کہ اے آسمان بس کر تھم جا۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور جب معاملہ ہو گیا، یعنی پانی سکھا دیا گیا، کام پورا ہو گیا، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا کر کے لگ چکی، اور فرما دیا گیا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت نازل ہو۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے کیا بات کہی کہ پانی کو نگل جا۔ پانی کو نگلنا اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ جانور، عام طور سے جانور کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اس نے چارے کو نگل لیا۔ تو یہاں پر مفسرین، اہل تفسیر نے جو بات بیان کی ہے کہ یہاں پر یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ پانی جس طرح سے بتدریج سوکھتا ہے، آپ اپنی زمین پر گھر میں پانی گرا دیں اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں تو وہ کیا ہوتا ہے، تھوڑا 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 کر کے سوکھتا ہے وہ پانی، یا آپ مٹی میں پانی گرا دیں تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے سوکھتا ہے، ایک ساتھ نہیں سوکھ جاتا۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے پانی، زمین کو حکم دیا کہ پورے پانی کو نگل جائے ایک ساتھ، خشک تھوڑا تھوڑا کر کے خشک نہیں ہوئی بلکہ زمین، بلکہ پوری ایک ساتھ سوکھ گئی فٹاک سے۔ اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھہر جا، تو رک جا۔ بارش کو اللہ تعالیٰ نے بند کروا دیا، اور زمین کو کہا کہ پانی کو پورا کا پورا نگل جائے، لہذا پانی ایک ہی بار میں پورا کا پورا نگل لی گئی زمین۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین سوکھ گئی، یعنی پانی جب نگل لیا زمین نے تو زمین بالکل سوکھ گئی، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کر کے لگ گئی۔ اور پھر اللہ رب ظالم لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ظالم لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت
بیان نازل ہو۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے پورا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ بیان کیا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ ونادى نوح ابنہ، آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 45 سورہ ہود آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ونادى نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، یہ میری اہل میں سے ہے، میرا بیٹا میری اہل میں سے ہے، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے، ہاں وانت احکم الحاکمین، اور تو جو ہے حاکموں میں سب سے بہتر حاکم ہے۔ اللہ رب العالمین سے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے گھر والوں میں سے ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نوح، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، کیوں نہیں ہے وہ انشاءاللہ، چونکہ ہمارا وقت ہو چکا ہے، وہ انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا جو ڈوب گیا تھا طوفان میں، اور جو اللہ کا عذاب حضرت نوح کی قوم پر نازل ہوا تھا، اس عذاب میں جو ان کا بیٹا غرق ہو گیا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ونادى نوح ابنہ، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ونادى نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی، اے میرے رب، یہ میرا بیٹا تھا، یہ میرے گھر والوں میں سے تھا، اور تو نے کہا تھا کہ میرے گھر والوں کو تو ہلاک نہیں کرے گا، تیرا وعدہ سچا ہے، کہا تھا نا کہ اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا کہ وہ تیری اولاد میں سے نہیں تھا، اور کیوں نہیں تھا، کیوں اس کا اللہ تعالیٰ نے انکار کیا، وہ انشاءاللہ آگے کے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں، یعنی کل کے ایپیسوڈ میں، ہم لوگ حضرت نوح کا مکمل واقعہ دیکھیں گے، اور پھر دروس و عبر جو اس سے حاصل ہونے والے نتائج ہیں وہ بھی ہم لوگ دیکھیں گے۔ تو آج جو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے دیکھا، جو باتیں آج ہم نے کی، اس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیے، ہم نے شروع کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، ہر طرح سے دعوت کا کام کیا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعوت دے کر کے تھک گئے، 950 سال تک دعوت دی، پھر اس کے بعد میں نے جو ہے یہ بتایا آپ کو کہ 950 سال دعوت دینے کے بعد بھی وہ لوگ نہیں مانے، اور سورہ نوح کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی دعوت کو اس میں بیان کیا۔ حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت نوح نے کہا ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ لوگ نہیں مانے۔ حضرت نوح نے کہا اے میرے رب، میں نے ان کو دنوں رات دعوت دی ہے، اور میں نے ان کو جو ہے اعلانیہ طور پر بھی سمجھایا، میں نے ان کو جو ہے پوشیدہ طور پر بھی سمجھایا، میں نے انہیں بآواز بلند بھی سمجھایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دلائل بیان کیے کہ حضرت نوح نے ان کی قوم کو دلائل بیان کیے کہ دیکھو آسمان، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے تمہارے اوپر، اس کو نہیں دیکھتے ہو، زمین کو نہیں دیکھتے ہو کیسے اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا، ہاں، اور سورج اور چاند کو نہیں دیکھتے ہو کیسے اللہ رب العالمین نے روشن اور منور کیا ان کو۔ تو یہ ساری دعوتیں حضرت نوح علیہ السلام نے دی، لیکن جب ان کی قوم نے نہیں مانی، ان کی قوم نے صراحتاً حضرت نوح کا انکار کیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ رب العالمین تو ہم میری مدد فرما ان لوگوں پر، یہ لوگ جو ہے کسی بھی کافر کے گھر کو زمین پر نہیں چھوڑنا، یہ لوگ جو ہے تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور اسی طرح سے جو ہے کافر فاسق فاجر اولاد ہی کو جنم دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نوح، اب جتنے لوگ ایمان لا لیے اس کے بعد کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ وہ کشتی بنائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی وحی کے مطابق کشتی بنائی۔ جب وہ حضرت نوح کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم کے جو سرداران ہیں جب وہاں سے گزرتے تو دیکھ کر کے حضرت نوح کا مذاق اڑاتے کہ دیکھو یہ کیا بنا رہا ہے، اور یہ بنا بھی رہا ہے، اگر ایسی چیز بنا رہا ہے جو سمندر میں چلنے والی ہے تو اس کا یہاں پر کیا کام، یہ تو خشکی ہے، یہاں پر تو کوئی پانی نہیں ہے، تو یہ کہاں چلائے گا۔ لہٰذا اس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کا الگ الگ طریقے سے مذاق اڑانے لگے۔ لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام اپنا کام کرتے رہے۔ جب کشتی تیار ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ جب تنور ابلنے لگے، یعنی زمین کے ہر حصے سے پانی نکلنے لگے، آسمان سے پانی برسنے لگے، تب تم جو ہے ایک ایک جوڑے کو اپنی کشتی میں لے لینا، اور جن لوگوں پر ہمارا قول صادق آ چکا ہے، جن لوگوں کے تعلق سے ہم نے کہہ چکے کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں، ان کو چھوڑ کر کے باقی سب کو سوار کر لینا، اور اللہ کے نام سے جو ہے سوار ہونا ہے تمہارا اور ٹھہرنا ہے۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو کشتی میں لے لیا، اور کشتی چلنے لگی۔ پانی جب بھر گیا کشتی چلنے لگی، اور کشتی جو ہے بڑی بڑی موجوں، پہاڑ کی طرح موجوں میں چلنے لگی۔ موجوں کو ساتھ لے کر کے سب سارے سوار تھے، کافروں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک اور برباد کر دیا۔ ان کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کا کھڑا ہوا تھا، حضرت نوح نے کہا میرے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے کہا کہ نہیں، میں ایک پہاڑ پر
जो है पनाह ले लूँगा, जो मुझे बचाएगा, जो मुझे पानी से बचा लेगा। अल्लाह हज़रत नूह ने कहा कि नहीं, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। लिहाजा दोनों की बात चल ही रही थी कि दोनों के दरमियान में एक मौज हाइल हो गई, हज़रत नूह का बेटा डूब गया, गर्क हो गया और वो हलाक हो गया। हज़रत नूह ने अल्लाह ताला से दुआ की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये तो मेरा बेटा है, इन्ना बनी मिन अहली, मेरा बेटा है, मेरी अहल में से है। इन्ना वादकल हक़, तेरा वादा सच्चा है, व अंता हकीमुल हाकिमीन, तो हाकिमों का में बेहतर हाकिम है। लिहाजा हज़रत नूह ने दुआ की, कहा कि ये मेरा बेटा है, मेरी अहल में से है। अल्लाह ताला ने कहा कि ये तेरी अहल में से नहीं है। अब क्यों तेरी अहल में से नहीं है, वो इंशाअल्लाह हम लोग कल के दर्स में देखेंगे। साथ ही साथ इबरत और नताइज भी देखेंगे, दुरूस और इबर भी देखेंगे कि हमें क्या क्या बातें समझ में आई इस वाक़े से, हज़रत नूह की ज़िंदगी से। बहुत ही कीमती बातें इंशाअल्लाह कल हमारे सामने आएगी। नाज़रीन, मैं आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूँगा कि जैसे आप हमारे साथ जुड़े हैं इसी तरह से जुड़े रहें। आप जो है हमारे इस सीरीज़ को, हमारे इस कोर्स को आप अटेंड करते रहें। इंशाअल्लाह कुछ बातें आपको ज़रूर जो है इंशाअल्लाह आपको भी इससे फ़ायदा होगा, मुझे भी इससे फ़ायदा होगा। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।